السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنود لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، واعظ و نصیحت کے حوالے سے میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہیں۔ مسجد خدیجۃ الکبریٰ ایسی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت، اور اس عبادت میں طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک نہیں ہوں گے اللہ عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء کی دعوتوں میں سب سے پہلی دعوت ہوتی تھی کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت اور پہچان کے ساتھ باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کر کے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت ہوتی تھی۔ پھر نیکیوں کا حکم سارے نبیوں نے کیا، معصیات، اللہ کی نافرمانی اور جو بھی گناہ والے کام تھے سارے نبیوں نے ان سے روکا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور معاشرے میں جو بھی خرابیاں تھیں ان خرابیوں کی طرف آگاہی دی، توجہ دلائے، ان کے مضر اثرات دنیا والوں پہ اپنی امت پر واضح کیے اور ان سے روکنے کی کوششیں کی۔ تمام نبیوں کی یہی سیرت رہی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کی دعوت دی، یہی پیغام عام کیا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی،
آپ کی شان، آپ کے مقام، آپ کی رفعت، آپ کے مرتبت، آپ کے فضائل، آپ کے معجزات، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب دین کا کام کیا، دعوت کا آغاز کیا، تو نبی علیہ السلام کے اور نبی کو ماننے والوں کے مکہ کے اندر جانی دشمن پیدا ہو گئے۔ اور یہ حق ہونے کی دلیل ہے۔ جب مخالفت شروع ہو نا تو سمجھ جائیے کہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اور جو مخالفت کرتے ہیں اللہ انہی میں سے دانے چنتا ہے، انہی میں سے۔ مخالفت میں جتنا آپ کے کاز کو آگے بڑھانے میں مخالف کا کردار ہوتا ہے، اتنا آپ کا بھی کردار نہیں ہوتا۔ کہ جہاں آپ اپنی دعوت کو لے کے نہیں پہنچ پاتے، وہ پہنچاتا ہے دعوت۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی، مخالفت ہوئی، مار پھٹول ہوا، چونکہ ابتدائی وقت تھا، صبر اور تحمل مزاجی کا آسمانوں سے آرڈر تھا، حکمت سے کام لینا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی علیہ السلام نے بڑی حکمت اور بڑی بردباریوں سے کام لیا، جذبات میں نہیں آتے۔ ایک تو کمزور تھے، اور دوسرا اللہ نے اللہ کے محبوب کی صرف آپ کے معمولات میں یہ چیز رکھی ہی نہیں تھی کہ اللہ کے محبوب جذبات میں آتے، ہمیشہ خاموشی اختیار کی۔ لوگوں نے مجنون کہا، لوگوں نے دیوانہ کہا، لوگوں نے شاعر کہا، لوگوں نے کاہن کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگوں نے دن بریدہ بے نسل کہا۔ کاہن، جادوگر اور شاعر یہ معمولی گالیاں نہیں ہیں، لیکن پیغمبر نے برداشت کیا۔ اور ایک پھر سب سے بڑی تکلیف، بڑی تکلیفوں میں بڑی تکلیف اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بھی دی جاتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، لب کشائی کرتے ہیں، غلط باتیں کر کے اللہ کے محبوب کو اذیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بڑی اذیتوں میں ایک بڑی اذیت یہ تھی کہ اللہ کے محبوب کو لوگوں نے ابتر کہا، یعنی یہ دن بریدہ، یہ بے نسل ہے، نرینہ اولاد ان کی نہیں رہی، دنیا میں نرینہ اولاد ان کی نہیں رہی ہے، اور یہ نسل معاملات نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ جب چونکہ نرینہ اولاد ہی اس دنیا میں نہیں رہی تو پھر ان کا دین بھی آگے چل نہیں سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے برداشت کیا۔ تمام مواقعوں پر اللہ کے محبوب نے صبر کیا، اور ہر صبر کے نتیجے میں اللہ آسمانوں سے قرآن نازل کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا نا شاعر ہیں، کاہن ہیں، رب نے جواب دیا۔ ہمیں یہ پڑی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہے، پلوں میں کچھ نہیں ہے، پلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جذبات سے کام لینے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سامنے والے کو جواب دینے پر تلے رہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ اکبر اتنا کام کیا ہے، میری اور آپ کی سوچ ہے یہ تبلیغ کے نتیجے میں، اخلاق کے نتیجے میں یہ دین پھیلا ہے، یہ دین تلوار سے نہیں پھیلا، یہ دعوت اور اخلاق کے نتیجے میں آج میں اور آپ جو اللہ کے دین سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے دین کے مطابق میں اور آپ عملی زندگی جو گزار، یہ اخلاق کا نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے پتھر دلوں کو موم کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے،
اور اللہ نے اس چیز کی شہادت قرآن میں دی کہ لن فضوا من حولک، آج اتنا بڑا مجمع، اتنے سارے جانثار آپ پر جان دینے والے، جہاں آپ کا پسینہ ابھی نہیں گرتا وہاں یہ جانثار صحابہ جو خون بہانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ کے رسول یہ آپ کے خلق کا، آپ کے خلق کا نتیجہ ہے، نرم گوئی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ سخت گو ہوتے تو ان میں سے ایک بھی آپ کے قریب نہیں آتا۔ حکمت سے کام لینا سیکھیے، اپنی زندگیوں میں بردباری لے کر آؤ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لوگوں نے کاہن کہا، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگر کہا، شاعر کہا۔ اللہ کے محبوب جذبات میں نہیں آئے، اللہ کے محبوب نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سے اس کی مدد اور نصرت کا سوال کیا۔ دنیا والوں میں سے بھی اگر کسی نے جواب دینے کی کوششیں کی تو محبوب نے فرمایا خاموش رہو، سنجیدگی کا مظاہرہ کرو، صبر اور استقلال کی ضرورت ہے۔ آنے والا کہتا ہے السلام علیکم، اے پیارے پیغمبر، اس کی نیت تو پیغمبر کی نہیں تھی، آ کے کہتا ہے السلام علیکم، اے محمد علیہ السلام، آپ پر موت واقع ہو جائے، آپ اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی ہے، اب وہ جذبات میں آ جاتی ہے اور وہ جواب دیتی ہے میرے محبوب کو کیا بات آئے گی، اللہ کرے تم مر جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، بربادی تمہارا مقدر بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جذبات میں کیوں آتی ہو، اتنا کہہ دو وعلیکم، جو تم نے الفاظ کہے اللہ کرے وہ تم پر ہی لوٹ جائے۔ اتنا جذبات میں نہیں آؤ کہ معاملات بگاڑ کی طرف چلے جائیں۔ اول تو اللہ کے رسول خاموشی کا درس دیا کرتے تھے، محبوب خود خاموش رہے، کیا نتیجہ آیا؟ جب کسی نے شاعر کہا، کسی نے جادوگر کہا، اللہ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمین۔ یہ میرا محبوب جو ہے نہ جادوگر ہے، یہ میرا محبوب جو ہے نہ شاعر ہے، کیا سناتا ہے، کیا پڑھتا ہے جو ہر ایک اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک اس کے پڑھنے پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کا کلام تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی نے اللہ اکبر مجنون کہا، آسمانوں سے آیت نازل ہو گئی، اللہ اکبر نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ جب لوگوں نے کہا یہ مجنون ہے، معاذ اللہ دیوانے ہے، ہماری زبان میں جس کو پاگل کہا جاتا ہے، جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں خیروں نے کی، رب العالمین نے فرمایا نہ، یہ میرے محبوب علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ مجنون اور دیوانہ بہکی باتیں کرتا ہے، مجنون اور دیوانہ اس کو عقل نہیں ہوتی، وہ باتیں کرتا ہے کہ اس کو خود کو بھی خبر نہیں ہوتی، اور میرا نبی تو وہ ہے کہ جس کو میں نے اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہے۔ آسمانوں سے شہادت اور ضمانت اتری ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی، مدینہ میں پہنچے، کائنات کے امام علیہ السلام، مکہ میں بھی یہی حالت ہے،
مدینہ گئے تو کچھ وہاں منافقین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، کچھ غیر ہیں جو اپنوں میں داخل ہو کے غیروں والے کام کر رہے ہیں۔ آپ پورے حالات کا جائزہ لیں، آپ کی عقل حیران ہوگی۔ پیغمبر نے مکہ میں بھی اللہ اکبر تحمل مزاجی کا مظاہرہ فرمایا، اور مدینہ منورہ میں بھی کائنات کے امام علیہ السلام نے تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ دیکھیں مکہ میں کوئی ایک دو واقعے نہیں ہے، مدینہ کا کوئی ایک آدھا واقعہ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشہ موجود ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سامنے سے آ رہا ہے نا مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی ہجو کرتا ہے، ظاہر انسان ہے، اگر کوئی میری برائی کرے گا میرے سامنے یا میری غیر موجودگی میں ادھر ادھر سے اطلاع ملے گی، آپ کی بھی اگر کوئی برائی کرے گا اور وہ برائی کرتے ہوئے وہ الزام وہ بہتان جو میرے اور آپ میں خرابیاں نہیں ہیں ان چیزوں کا ذکر کرنے کی کوشش کرے گا، تکلیف ہوگی نا۔ اگر میں چور ہوں کوئی مجھے چور کہے گا اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اور مجھ میں خرابی ہے اگر کوئی اس خرابی کے حوالے سے مجھے پکارے گا، اگرچہ میں چور ہوں اس وقت بھی مجھے تکلیف ہوگی کہ سامنے والا مجھے چور کیوں کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ چور نہیں ہیں اور آپ کو چور کہا جائے تو بتائیں اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے اتنا عظیم انسان بنایا ہے، کوئی خرابی اللہ اکبر نبی علیہ السلام کے اندر نہیں ہے، لیکن انگلیاں اٹھانے والے انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری بیوی یہ آنے والا بڑی ہجو کرتا ہے، مجھے تکلیفیں دیتا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر جیسے جیسے وہ قریب آیا اللہ کے محبوب آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی خیریت لیتے ہیں، بڑے احسن انداز میں اس سے ملاقات کرتے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ملاقات کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول اس کے آنے سے پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ تکلیفیں دیتا ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن جب یہ قریب آیا آپ کا انداز ہی کچھ اور تھا، آپ کی کیفیت ہی کچھ اور تھی، آپ نے تو معاملہ اور برتاؤ ہی کوئی اور آپ نے اس کے ساتھ رکھا ہے۔ کہا جو وہ مجھے تکلیفیں دیتا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے نبی علیہ السلام کے ان معاملات کو دیکھ کے، ان رویوں کو دیکھ کے، ان سنہری اصولوں کو دیکھ کے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے کہا یدن بریدہ گئے، معاذ اللہ اللہ کے نبی بے نسل ہو چکے ہیں، اللہ کے محبوب کی نرینہ اولاد رگی رگی، اب یہ دین آگے نہیں چلے گا جب تک اللہ کا نبی محمد یہ دعویٰ کرنے والا، یہ اعلان کرنے والے جب تک دنیا میں ہے لوگ ان کی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے بھی عمل کریں گے، لیکن جب تک یہ دنیا میں ہے معاملے بھی اس وقت تک ہے جب یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے، نرینہ اولاد لگی ہے دین بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے، بہت چھوٹا سا معصوم بچہ اللہ کے رسول کی گود سے چھین لیا گیا ہے، اور وہ چھینا بھی کس نے گئے؟ اللہ اکبر، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کا بیٹا واپس لے لیا ہے، جنت میں ذخیرہ کر لیا ہے، کل قیامت کے دن آپ کے یہ معصوم بچے جو آج دنیا میں اللہ اکبر اللہ نے لیے ہیں یہ کل نبی کو ملیں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ چھوٹے معصوم بچے مرفوع القلم ہوتے گئے۔ آج میری امت میں سے جس کو یہ بیٹے دیے گئے بیٹیوں سے نوازا گیا، اور اس چھوٹی معصوم عمر میں اگر اللہ لے لیتا ہے وہ تمہارے جنت میں جانے سے پہلے جنت میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔
پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول، کائنات کے امام علیہ السلام کا وہ لخت جگر اللہ نے لے لیا ہے۔ آپ غمگین ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب اللہ کے رسول کا بیٹا ابراہیم گیا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، اے ابراہیم، تیری جدائی نے ہمیں بڑا مغموم کر دیا ہے، ہم بڑے تکلیف میں آئے ہیں، لیکن اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ امت کو بھی یہی تعلیم ہے، اگر دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ اکبر، صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرو۔ کوئی بھی اللہ اکبر، کوئی بھی نا امیدی والا جملہ، کوئی بھی نا شکری والا جملہ، کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہنا کہ جو اللہ اکبر تمہارے لیے پریشانی کا سبب ہو، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مایوسی اور نا امیدی والا جملہ ہو۔ پیارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ جب کچھ ملے تب بھی اللہ کا شکر، اور مل کے لے لیا جائے، چھن جائے، تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ اپنی زبان پر لے کر آنا، اللہ الحمدللہ اور صبر اور اس کی تعریف کے بدلے میں الگ سے محل تیار کرتا ہے۔ اور رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جن سے دنیا میں زندگی میں ان کی اولادیں لے لی جاتی ہے اور وہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی گن گاتے ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں اللہ ایک الگ محل ان کے لیے تیار کرواتا ہے، اور محل تیار کروانے کے بعد کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس محل کے بعد باہر جو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس محل کے باہر لکھ دو بیت الحمد، یہ اللہ کی تعریفوں والا گھر ہے، یہ ان کو ملتا ہے جو دنیا میں مصیبتوں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے رنج اور اپنے غموں میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا لخت جگر دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی مغموم ہیں، اللہ کے نبی کو غم ملا ہوا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی مصیبت اللہ کے رسول پر آئی گئے۔ آج دنیا والے واویلا میں لگ جاتے ہیں، ہائے اور وائے میں لگ جاتے ہیں، ماتم کرنے پر اللہ اکبر لگے رہتے ہیں، نوحے میں لگ جاتے ہیں، مرثیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سینوں پر تماچے، اپنے چہروں پر تماچے اور اپنے سینوں پر ہاتھ مکے مارنے لگ جاتے ہیں، اپنے لباس کو پھاڑنے پر تل جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے نبی کائنات کے امام کی یہ تعلیم نہیں۔ اگر تکلیف آئے، اگر مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی تعریف میں جملے ادا کرنے کے، صبر کا کیا نتیجہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، محبوب صبر کر رہے ہیں، اور دنیا والوں نے غلط قسم کی باتیں جو ہے وہ اچھالنا شروع کر دی۔ معاذ اللہ، یہ دم بریدہ ہے، یہ بے نسل ہے، محمد علیہ السلام کا دین آگے چلے گا نہیں۔ اللہ اکبر، آسمانوں سے اللہ نے فرشتے کو زمین پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ، ہم نے اللہ کے رسول کا بیٹا ضرور لیا ہے، میرے نبی کو خوشخبری دے کے آؤ۔ اللہ کیا خوشخبری دینی ہے؟ کہا وہ یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کا بیٹا ہم نے ضرور لیا ہے، لیکن ہم آپ کو، میں تو اس موقع پر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، میری غلطی کروں تو معاف کر دیجئے گا، اے نبی، ہم نے آپ کا بیٹا ضرور لیا ہے، لیکن اس کے بدلے ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر سے نوازا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولیں، اللہ کی عبادت۔ پیدائش کا مقصد
فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانوں کو بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حیران کن بات ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، قرآن پر غور و خوف کر لیجئے۔ اللہ نے زمینوں کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا، آسمانوں کی تخلیق کا بھی رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ یہ بارش کے قطرے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں، ان کا ذکر بھی رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے۔ زمین غلہ اور اناج اگاتی ہے، رب العالمین نے اس غلے اور اناج کے اگنے کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہے اور ان کی بناوٹ اور سجاوٹ کا ذکر فرماتے ہوئے ہر موقع پر رب العالمین یہ فرماتا ہے، یہ زمینیں میں نے تیرے لیے بنائی، یہ آسمان میں نے انسان تیرے لیے بنائے۔ اللہ اکبر، یہ بارش آسمانوں سے میں نے انسان تیرے لیے نازل کی، زمین سے غلہ اور اناج بھی اگایا ہے تو انسان میں نے تیرے لیے اگایا ہے، ہوائیں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے چلائی۔ اللہ اکبر، کون کون سی نعمت کا ذکر کیا جائے؟ اللہ اکبر، جنگلات میں، درختوں میں، پہاڑوں میں، چوٹیوں میں، غاروں میں، ادھر ادھر اللہ اکبر، شہد جو اپنے شہد کی مکھیاں چھتے بناتی ہے، ان چھتوں میں اللہ کے حکم سے شہد بھرتی ہے۔ کس کے لیے اللہ نے اس شہد کو بنایا ہے؟ کس کے لیے اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے؟ یہ جانور، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، اللہ اکبر، یہ سب کے سب اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ قرآن پڑھتے جائیں پتہ چلتا جائے گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا۔ رب العالمین فرماتا ہے زمینوں کو میں نے انسانوں تمہارے لیے بنایا، آسمان زمین کو میں نے تمہارے لیے اللہ اکبر بچھونا قرار دے دیا، آسمانوں کو تمہارے لیے چھت قرار دیا ہے، آسمانوں سے جو بارش نازل کی وہ بھی میں نے تمہارے لیے نازل کی، زمین سے جو غلہ اور اناج اگایا ہے وہ بھی میں نے تمہارے لیے اگایا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اب میں تم سے اللہ اکبر ایک وعدہ لیتا ہوں، ایک اصول اور قانون بنا کر آسمانوں سے نازل کر رہا ہوں۔ جب سب کا سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اب تمہیں بھی چاہیے کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بولے، ذرا زور سے بولے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی تم نے ند اور کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ سب کا سب اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ سب تمہارا ہے اور تم بولو، یہ سب تمہارا ہے اور تم میرے ہو۔ اللہ اکبر، جو رب مجھے اور آپ کو یہ کہے، میں اور آپ کتنے بد نصیب ہوں گے کہ ہم اسی اللہ کے ساتھ بے وفائی اور غداری کریں۔ سارے نبیوں کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ اکبر، قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی نے یہ تعلیم دی کہ دنیا والو، یہ دنیا اللہ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کر دو۔ اللہ تمہارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعوتیں دی، مکہ والوں نے تنگ کیا، اغیار کے اللہ اکبر
حملے ہونے لگے، اغیار تیاریاں کرنے لگے، مکے میں پلان کیا کہ یہ محمد علیہ السلام کو ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیں گے، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ مکہ میں ہونے والوں کو یہ کہتے رہے کہ دنیا والوں ادھر ادھر سے بیت اللہ میں ہونے والوں اپنے بتوں پر چڑھانے کے لیے آنے والوں، اس بات کا خیال کرنا حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اب تمہیں اس بات کا خیال کرنا ہے جب تم مطاف میں جاؤ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، بیت اللہ پہ نصب اللہ اکبر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، جب تم بیت اللہ میں جا کے اللہ اکبر رکھے ہوئے غیروں کی پرستش و غیروں کی پوجا اور پاٹ، غیروں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھانے کے لیے جاؤ، خیال کرنا مطاف میں بیت اللہ کے گرد ایک شخص ملے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کو تم نے سننا نہیں، ان کی باتوں میں تم نے آنا نہیں، وہ معاذ اللہ جادوگر ہے، وہ معاذ اللہ باتوں میں بڑا آگے ہے، شاعر ہے، لوگ اس کے کلام کو سن کر اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت طفیل مسلمان نہیں ہوئے، مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا، کفار مکہ نے پہلے ہی اللہ اکبر روک لیا، کہاں جاؤ گے، کہاں جا رہے ہو، کہاں اپنے معمولات کو نمٹانے کے لیے آیا ہو، اب یقینی مطاف میں جاؤں گا، بیت اللہ میں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا پہلے جیسے معاملات نہیں، وہاں معاذ اللہ ایک کاہن اور جادوگر ہے، اس کو نہ تم نے دیکھنا ہے، باتیں وہ کہے گا سننا دور کی بات ہے، تمہاری نظر بھی پڑے تو نظر پھیر لینا۔ اور روئی کے پھوئے دے دیے، پہلے بڑا خوف زدہ کیا۔ آپ کو بھی آج پتہ لگے نا کہ وہ فلاں بنگالی بابا ہے ادھر، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، آپ کے اور میرے ایمان بھی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں؟ آپ کسی عامل کے پاس چلے جائے نا جو دم جھاڑے والا ہو، بڑے اچھے عقیدے والے بھی، اس کی جناب اس کی تشہیر کو سن کے، اس کے تمام تر معاملات کو لوگوں سے سن کر اپنی مجبوری میں ان کے پاس جاتے ہیں اور اتنے خوف زدہ ہو کے جاتے ہیں، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو اسے برا لگے، کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے کہ جو اسے برا لگے، کوئی ایسی ادا نہ ہو کہ جو اس کو ناگوار لگے۔ ہم وہاں پر بڑے با ادب انداز میں جاتے ہیں اور حضرت کہہ کے باتیں کرتے ہیں، شیخ کہہ کے باتیں کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا جملہ یا کوئی ادا نہیں ہونے دیتے کہ جو اس کو ناراضگی کا سبب بنے۔ یقینی طور پر وہ تو تھا ہی غیر، مسلمان نہیں تھا، غیر اللہ کا پجاری تھا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوف زدہ ہو گئے جب مکہ والوں نے ان کو دو روئی کے بڑے بڑے پھوئے بنا کے دیے، کہا جب طواف میں بیت اللہ کے پاس جاؤ تو ان دونوں پھوئوں کو اپنے کانوں میں اچھی طرح ٹھوس لینا، چاہیے اس کے جملے تمہارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ بولا ٹھیک ہے، کانوں میں روئی لے لی، بیت اللہ میں گئے، جو بھی ان کا طریقہ عبادت تھا اللہ کی یا غیر اللہ کی وہ اس میں مصروف تھے، لیکن مدینہ میں نے کہا نا جب مخالفت شروع ہوتی ہے نا، وہ کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا آپ کا کام آپ کا مخالف کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں، ہمیں مخالف سے گھبرانا نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ میں مطاف میں اللہ کی عبادت میں مصروف گئے، کونے پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گئے، تو پھیل آئے اور عبادت میں مصروف، لیکن وہ اتنا ڈرا دیا، وہ خوف زدہ بھی تھے، پریشان بھی تھے، کہیں اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے، میری نظر ان پہ نہ پڑ جائے، کہیں ان کی آواز، ان کے جملے اور کلمات میرے کانوں میں اندر نہ آ جائے، یہ خوف تھا۔ لیکن پھر ایک تجسس تھا، دل کے کسی کونے خدرے میں یہ بات پیدا ہوئی، دیکھو تو صحیح
میں دیکھوں تو صحیح جس سے مجھے ڈرایا جا رہا ہے وہ ہے کون؟ نظر ڈالتے گئے، خوف زدہ بھی تھے، آخر نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہائے وہ چہرہ جن کے بارے میں لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ ایک نظر ہم آسمان پر نکلے ہوئے 14ویں کے چاند پر ڈالتے تھے، اور دوسری نظر کائنات کے امام پر، یا پہلی نظر کائنات کے امام کے چہرے انور پر پڑتی تھی، پھر ہم آسمان پہ نکلے ہوئے چاند کو دیکھتے تھے۔ خدا کی قسم ہم یہ دیکھتے کہ ان دونوں میں خوبصورت کون ہے، ہمیں چاند پر جو آسمان کا چاند تھا اس میں پھر دراڑیں نظر آتی تھی، کائنات کے امام کے رخ انور پر کچھ ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ دمکتا ہوا چہرہ۔ اگرچہ حضرت یوسف کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن دیا ہے، لیکن میرا ایمان ہے جو حسن پیغمبر کو دیا ہے، حضرت یوسف کا حسن بھی اس کے مقابلے پر کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا اعلیٰ مقام محمد مصطفیٰ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ طفیل کی نظر پڑ گئی، حضرت طفیل نظر پڑتی ہے چہرے پر، اب جستجو پیدا ہوتی ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا پر نور چہرہ، میں دیکھوں تو صحیح یہ کہتے کیا ہے؟ جو انہوں نے روئی کے پھوئے داخل کروائے تھے کانوں میں ان کو نکالا، اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے، پھوئوں کو نکالا اور جا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں نے بڑا ڈرایا ہے مجھے، اور میں واقعی خوفزدہ، میں خوفزدہ بھی ہوں، بڑا ڈرایا ہے کہ ان کی باتوں کو سننا نہیں۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے، وہ کون سے جملے ہیں، وہ کون سے کلمے ہیں، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج سے پہلے بھی لوگ آتے رہے جاتے رہے، کبھی ایسی بات نہیں سامنے آئی، لیکن آج اتنا خوف زدہ کیوں ہے یہ مکہ والے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ طفیل تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک بظاہر جو چھوٹی سی سورت ہے، اللہ کے نبی نے اس سورت کی تلاوت شروع کر دی۔ اے طفیل سننا چاہتے ہو وہ کون سے جملے ہیں، وہ کون سے کلمے ہیں، وہ کون سا کلام ہے کہ جو میں لوگوں کو سناتا ہوں؟ لوگ اپنوں کو چھوڑ کر میرے گرویدہ ہونے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے سنانا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی۔ اے دنیا والو، غور کرنے کا مقام ہے، آج پورا قرآن میرے اور آپ کے سامنے پڑھ دیا جاتا ہے، میرے عقیدوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی، میرے معمولات درست نہیں ہو پاتے، میرے اور آپ کے رویوں میں تبدیلیاں نہیں آتی، میری اور آپ کی زندگیوں میں چینج نہیں آتا، اللہ اکبر، نیکیوں پر آمادگی پیدا نہیں ہوتی، گناہوں سے میں اور آپ رکنے کی کوششوں میں نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، پورا قرآن ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں بھی پڑھ چکا ہوں اور آپ بھی پڑھ چکے ہیں، میں بھی سن چکا ہوں اور آپ بھی سن چکے ہیں، لیکن زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آ رہی۔ کیوں تبدیلیاں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ شاید میرے منہ میں خاک، مجھے اللہ معاف فرمائے۔ اللہ اکبر، نہ پڑھنے والوں میں اخلاص ہے، نہ سننے والوں میں اخلاص ہے۔ وہاں پر اللہ کے نبی کائنات کے امام نے ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر، حضرت طفیل کہتے گئے اے محمد علیہ السلام، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ دنیا والے، یہ مکہ والے کیوں مجھے منع کر رہے ہیں کہ میں آپ کی بات کو نہ سنوں۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
صمد ولم يكن له كفوا احد. اللہ اکبر. اتنے سے جملے سنتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اگر دل سے پڑھا جائے تو رواں متاثر ہو جاتا ہے. دل سے پڑھا جائے تو لوگوں کی نیندیں اللہ اکبر اڑ جاتی ہے. دل سے اگر پڑھا جائے انسان جو پڑھ رہا ہے اس کی زندگیوں میں ہی تبدیلیوں نہیں آتی بلکہ جل جل کے کانوں میں یہ کلام جاتا ہے وہ کان کے ذریعے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے جو حضرت طفیل اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے طفیل اب تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ نے تمہیں دین دے دیا. اللہ کا کلام تمہیں مل گیا ہے. اللہ کا پیغام تمہیں مل گیا ہے. اب اللہ نے تمہاری بھی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہے. جاؤ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو. اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی توحید کی دعوت دو. اپنے رشتہ داروں کو اللہ اکبر اللہ کا کلام اور قرآن سناؤ. اپنے رشتہ داروں کو جا کے بتاؤ کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں آیا ہے. ان کی یہ اور یہ اور یہ دعوت ہے. حضرت طفیل اپنے قبیلے میں چلے گئے اور وہاں جا کے اپنے ابو جان کو اللہ کا قرآن سنایا. اپنے گھر والوں کو اللہ کا قرآن سنایا. اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا قرآن سنایا. اللہ اکبر. حضرت طفیل ایک عام انسان تھے لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک لمبی کتار بن جاتی ہے. ماننے والوں کا اللہ اکبر ایک جم غفیر بن جاتا ہے. اور اللہ اکبر ایمان لانے والوں میں جو حضرت طفیل کی دعوت کے نتیجے میں اللہ اکبر نگینے ملے, جو ستارے ملے, جو نور اللہ نے عطا فرمایا حضرت طفیل کی دعوت کے نتیجے میں اول تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اس بہت بڑی فہرست میں ایک بڑا عظیم نام ہے جن کو میں اور آپ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یاد کرتے ہیں. یہ طفیل کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سننے والے بہت سارے صحابہ تھے. محبوب سے اللہ اکبر سن کر نبی کی حدیثوں کو اور مسئلوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بہت بڑی تعداد ہے. اللہ اکبر. سوائے ان صحابہ میں سوائے ایک صحابی کے سب سے زیادہ اگر اللہ کے رسول کی حدیثیں کسی کے سینے میں محفوظ ہے تو وہ میں خوش نصیب ابو ہریرہ ہوں. ان ایک صحابی کے علاوہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو جاننے والا میں ابو ہریرہ ہوں. اتنے عظیم صحابی. پھر اللہ نے مقام دیا رفعت اور مرتبت سے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ صرف ایک سورت کی دعوت دی تھی, اگرچہ بعد میں اور بہت ساری چیزیں حضرت طفیل نے سیکھی. دعوت میں حکمت کی ضرورت ہے. دعوت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوتوں میں یہ ملتا ہے. یہ نہیں کہ جذباتی تقریریں کر لی. اگر آپ کا کوئی مخالف علاقے میں تقریر کر کے گیا تو آپ نے کوئی اور شیر بلا کے دھارنے کے لیے اسے بلا لیا. نہ, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ اللہ اکبر حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کی دعوت دی ہے. اور پھر اللہ کے رسول اللہ اکبر وہی لوگ کہ جو آپ کو مارتے تھے, وہی لوگ کہ جو آپ کو پیٹتے تھے, وہی لوگ جنہوں نے آپ کو مار مار کے خون سے لہولہان کر دیا تھا. اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام اللہ اکبر جسم سے سر سے خون بہ رہا ہے. آسمان سے اللہ اکبر فرشتہ آتا ہے جو پہاڑوں پر مقرر ہے. آسمان سے فرشتہ آتا ہے جس کو ہواؤں پر رب العزت نے مقرر کیا ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول حکم کر دیجئے, میں ہواؤں پر مقرر ہوں, میں پہاڑوں پر مقرر ہوں. یہ آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں, آپ کی دعوت کو ٹال رہے ہیں, آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے. حکم کیجئے. اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں ہوا کو حکم کر سکتا ہوں, وہ تیز ہو جائے یا ہلکی ہو جائے, وہ آندھی اور طوفان کی صورت میں تبدیل ہو جائے. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, حکم کیجئے. میں اتنی تیز ہوائیں
ان طائف کی وادیوں اور پہاڑوں کے درمیان چلاؤں گا. ان طائف میں رہنے والا ایک ایک فرد کہ جو آپ کا دشمن ہے, اللہ کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے, اللہ کے دین کا دشمن ہے, میں ہواؤں کو حکم کروں گا کہ ان لوگوں کو اٹھا کے طائف کی پہاڑیوں پہ اٹھا کے مارے گا, ہمارے بھی وہاں. اللہ کے رسول حکم کر دیجئے. پیغمبر علیہ السلام فرماتے بات تیری ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے اذیتیں دی ہے, مجھے تکلیفیں دی ہے, مجھے مارا ہے, مجھے پیٹا ہے, لیکن اگر میں ان کے حق میں بد دعا کر دوں گا تو پھر دعائیں دینے والا کون ہوگا؟ ان کے حق میں دعائیں کرنے والا. یہ نبی کے جواب کا خلاصہ ہے, یہ نبی کے جواب کا نتیجہ. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. احد کے میدان میں اللہ اکبر, اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی گئی, لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں کی, اللہ میں اپنی قوم کے لیے تجھ سے دعائیں کرتا ہوں, میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. حملہ کرنے والا کون تھا؟ جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کرنے والا کون تھا؟ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی نا امید نہیں ہوئے, حکمت سے کام لیا, صبر سے کام لیا, اور انہی دشمنوں کے لیے اللہ سے دعا کی, اللہ کے دشمن مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور تیرے نبی کے ماننے والوں کے بھی یہ دشمن ہو رہے ہیں. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ الہ العالمین ان کو اپنے انجام کا خبر, اپنے انجام کی خبر نہیں. میں انہی دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے. دشمن نہیں کہا, مارا ہے, پیٹا ہے, خون سے لہولہان اللہ کے رسول ہو گئے, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کہتے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. میں یوں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں, انہیں ہدایت عطا فرما دے. یہ میرے اپنے قوم, یہ میری قوم ہے, میرے اپنے لوگ ہیں. آج ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ایسی محبت ہے. پیغمبر نے غیروں کے لیے رکھا, اپنے دل کو وسیع کیا. نبی نے دعائیں کی ہیں, رات کی تاریکیوں میں اللہ سے مانگا ہے, اپنی قوم کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے محلے والوں کے لیے. اور اتنی حکمت کا مظاہرہ کائنات کے امام نے کیا, جب فتح مکہ والے دن اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو مکہ والے کہتے ہیں آج لوگوں نے بھی کہا, بعض صحابہ نے, بعض لوگوں نے, آج انتقام کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, انہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا, آج مکہ کی سرزمین سے یہ جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج ظلم اور زیادتیاں کسی پر نہیں کی جائیں گی, آج معافی کا دن ہے, درگزری کا دن ہے, ایثار اور قربانیوں کا دن ہے. پیغمبر علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا دشمنوں کے بارے, اور نتیجہ کیا ملا؟ معافی کے نتیجے میں ہاں اکرمہ کو معاف نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سرکشی پہ اترا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں اکرمہ ملے کاٹ دو اس کی گردن کو. لیکن وہ جب اس نے سنا نا کہ میری گردن کے بارے میں عام معافی ہے, لیکن ہاں دعاؤں کا نتیجہ حضرت سفیان کی صورت میں آیا. پیغمبر نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے اس کو پناہ دے دو, بیت اللہ کی دیوار سے پردوں سے جو چمٹ جائے دیوار اس کو پناہ دے دو. نبی علیہ السلام نے یہ چیز, یہ احد کے میدان میں فتح کو شکست میں تبدیل کرنے والے ابو سفیان تو تھے. انہوں نے معاملات کو دیکھ کر اس ٹیلے پر قبضہ کیا اور صحابہ نیچے میدان کے اندر جیتی ہوئی جنگ کا جو بھی سامان تھا مال غنیمت جمع کر رہے تھے. چھوٹی سی ایک نافرمانی, ایک غلطی ہوئی تھی بعض صحابہ سے جس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑا. اللہ اکبر, وہ یہ تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس ٹیلے کو مت چھوڑنا. جنگ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی,
मुसलमान सहाबा इकराम माल गनीमत जमा कर रहे। अबू सुफियान ने दूर से देखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि टीला कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो उन्होंने मौका देखते ही टीले पे कब्जा किया। जो सहाबा मौजूद थे तीरंदाजी करके उनको शहीद किया, जख्मी किया, शहीद किया, और फिर उस टीले पर कब्जा करके नीचे जो सहाबा इकराम टीले के बराबर मैदान में माल गनीमत जमा कर रहे थे, वहीं से दूर से तीरंदाजी शुरू कर दी। 70 सहाबा शहीद हो गए। ये मामूली नहीं है 70 का फिगर, हम और आप इसको मामूली समझ रहे। एक ही इलाके में अगर 70 मैयतें हो जाए या 70 शहादतें हो जाए, क्या आलम होगा उस जगह का। और यह भी ऐसी शहादतें भी मुमकिन है उसमें होंगी कि एक एक घर की कई मैयतें घरों से उठी होंगी। ये कैफियत। लेकिन पैगंबर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला याअलमून। जो हमला करने आया था अल्लाह ने उसी को मुसलमान बना दिया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह, और पैगंबर के ससुर भी बने। आज अगर गैर अबू सुफियान से दुश्मनी रखते हैं, वो उनका मसला है। जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसके साथ होगा। आपकी मोहब्बतें सहाबा से हटकर दुश्मनों के साथ हैं जो नबी के दुश्मन थे, तो आपका भी फिर ठिकाना आप अंदाजा कर सकते हैं। हमें इस पे बात करने की जरूरत मैं कहता हूं नहीं है। हम अपने वक्त को जाया करेंगे। जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है उसी के साथ, और जो जिससे नफरत करता है, अल्लाह प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, मक्का फतह हो गया। मक्का में अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार कर दिया। सब्र का मजा है, तहम्मुल मिजाजी का मजा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हिकमत से काम लिया है। दावत और तबलीग अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने की। फिर कामयाबियों पे कामयाबियां मिल रही थी। बदर में कामयाबी, अहद में कामयाबी, फिर अल्लाह ने कामयाबी दी ना। वक्ती शिकस्त थी, जंग खंदक अहज़ाब हुई, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी कि जिसके अंदर दुश्मनान इस्लाम आज जिस तरह फलस्तीन पे हमला करने वाले गैर मुस्लिम अगियार यहूद और नसारा बुत मत लोग एक होके, वो गाय के पुजारी हो या घोड़े के पुजारी हो, वो सब के सब जो पत्थर के पुजारी हो, वो सूरज और चांद और सितारों के पुजारी हो, ये सब के सब मिलकर फलस्तीन को पसपा करना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पैगंबर के दौर में भी मदीना वालों पर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल पर हमला करने वाले भी यही यहूदी थे, और उनके साथ बुत मत लोग थे। इन यहूदियों के साथ ईसाई भी थे। ये बनु कैनका, बनु नजीर, बनु असलम और बहुत सारे इस तरह के कुफारे मक्का और बनु असलम, ये बहुत सारे कबीले थे जिसमें कबाइल के अंदर अक्सरियत जो है वो यहूदियों की थी, ईसाइयों की थी, और एक बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत मक्का वालों की तरफ से थी। 10,000, बल्कि बाद में आता कि 13,000 थे और बाद में 10,000 रह गए। वो 10,000 जो है वो मदीना पे चढ़ाई करने के लिए आए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम के सहाबा जो हैं वो सिर्फ 3,000 है और मुकाबले पर आने वाले 10,000 है। रब्बुल आलमीन ने 3,000 मुसलमानों को फतह से किस तरह हम किनार किया, मैं और आप अकल हैरान होगी। अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई, क्योंकि उनका ईमान अल्लाह पर था, उनका तवक्कुल अल्लाह पे था, उनका भरोसा अल्लाह पे था, और वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए मैदान में निकले थे। खंदक खोद दी। हजरत सलमान फारसी का मशवरा था। मक्का वालों को इस प्लान का, इस अंदाज का, इस तरतीब का इल्म नहीं था। हजरत सलमान फारसी ने कहा, जब हमारे इलाकों में कोई हमसे बढ़कर कोई दुश्मन हमला करता है तो अल्लाह के रसूल हम अपने इलाकों के इर्द गिर्द खंदके खोद देते हैं ताकि दुश्मन हमारे इलाकों में दाखिल ना हो सके। हम कमजोर है। मेरी ख्वाहिश ये है, ये मदीना है, ये मदीना के कुर्ब जगह खंदके इतनी बड़ी खोद दी जाएं कि उसकी गहराई भी हो और उसकी तूल व अर्ज भी इतना हो कि उनकी सवारियां जो है वो घोड़े जंप ना लगा सके, लोग जंप लगा के ना आ सके, नीचे उतर कर भी वो अंदर ना आ सके। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हिकमत
اور دانائی صحابہ کے مشورہ سامنے رکھتے ہوئے خندقیں کھود دی. وہ اتنے سارے 6-7 غالباً قبیلے تھے اور بھی منافقین بھی ان کے ساتھ تھے، سب کے سب یہ سب مل کر بھی ان 3000 کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. بالآخر 1 مہینے سے زیادہ وقت گزرا تو رب العالمین نے ہوائیں چلائیں، اتنی تیز ہوائیں، اتنی تیز آندھی چلتی ہے کہ ان کے لگے ہوئے ان کفار اور جو مسلمانوں کو مدینہ اور اہل مدینہ کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے، ان کے تمام تمبو اور خیمے جو ہیں وہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئے. اور وہ پھر جب یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھی، انہوں نے اپنا سامان کچھ لیا، کچھ چھوڑا، اپنی سواریوں پر بیٹھے، بولا بھاگو یہاں سے، ہمارا کام نہیں ہے، رہے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. مدد کی اللہ نے، یہ حکمت کا مظاہرہ تھا. جہاد کیا پھر اللہ کے رسول نے، قتال کا بھی حکم اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اس میں بھی اللہ کے محبوب نے حکمت سے کام لیا. پہلے دعوت اسلم تسلم، اسلام لے آؤ. کس میں آ جاؤ گے؟ بولیں. اگر نہیں بولیں گے میں پھر اپنی بات کو پھر شروع کر دوں گا. اسلم تسلم، ایسی اسلام لے آؤ، امن میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ. تو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے آپ تو جا نہیں سکتے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، ہماری فوج اور رینجرز کا کام ہے، وہ جائیں گے. اگر ان کی طرف سے چھوٹ ملی تو انشاءاللہ جائیں گے نا. آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، ہٹائیں، اٹھائیں. پہلے جانے ہوتے. بابا جی اگر چلے گئے نا تو پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا اللہ کے حکم سے. یہ جذبے ہونے چاہیے. تو ہم وہاں جا تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں جو نماز میں قنوت نازلہ، یہ نبی کی سنت تھی. اور دوسرا کام، ان کو اقتصادی طور پر ان کی ماں کو قتل کرنا ہے. آپ نے ان کی ماں مارنی ہے، معیشت کے حوالے سے ان کو تباہ کر دینا. 95% ان کی مصنوعات ہیں، آپ کی 5% ہے مشکل سے. ابھی لوگ وہ سردیوں میں ویسلین لینے کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ویسلین مل نہیں رہی. اور اگر ہے بھی نا تو ظالموں نے پاکستانی ویسلین اور کریم اور شیمپو، یہ پاکستانی جتنے بھی مشروبات ہیں نا، یہ سب کے ریٹ بڑھا دیے اور ان کی مصنوعات کے ریٹ کم ہو گئے. اس کو فروغ دینے کے لیے آپ نیسلے کمپنی کو دیکھیں، انہوں نے کبھی آپ سے 1 روپیہ چھوڑا؟ دکان والے جانتے ہیں جن کا یہ کام ہے، 1 روپیہ چھوڑا. وہ کہتے ہیں ہمیں پروفٹ دیتی نہیں ہے نیسلے کمپنی، معمولی سا ہے، چلتا ہے، کوانٹٹی میں بکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پیسے مل جاتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں اس کے پیچھے. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ نیسلے کمپنی نے اگر 1500 روپے کی کوئی چیز ہے نا تو اس پہ 200 اور 300 روپے کے اس کے ساتھ فری گفٹ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ لگا دیے. آپ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ساری زندگی جو آپ کا گلا گھونٹ رہی تھی وہ آپ کے مفاد میں کیسے جا رہی ہے. تو آپ بھی ہوش کے ناخن لیجئے، مکمل بائیکاٹ کیجئے. اگر کوئی عالم یا کوئی مولوی یا کوئی بڑی داڑھی والا یا کوئی بھی پیپسی پیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نہیں کہیں کہ یہ مولوی صاحب تو پی رہے تھے، آپ نہیں پئیں گے کوکا کولا؟ بتائیے. میرے خیال آپ نہیں چھوڑیں گے یہ چیزیں. ہم نے چھوڑ دی. چھوڑیں گے کوک؟ یہ بند کرنا ہے. کوک چھوڑیں گے آپ؟ کون کون چھوڑے گا ان کی مصنوعات کو؟ ہاتھ سب کے اٹھے. اپنے ملک کی بنی. کیا بات ہے. اور اس کو لعنت بیچتے ہیں. اگر سے کہہ دیتے ہیں دکاندار سے کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں مت دیجیے، ہمیں مت دیجیے. بالکل صحیح کرتے ہیں. جتنے بھی یہودیوں کی، نصارہ کی، عیسائیوں کی، بت مت لوگوں کی مصنوعات ہیں، سب کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. میں نے تو پرعزم اپنا، اور آج کے لیے نہیں، یہ ساری چیزیں یہ جو استعمال ہو رہی ہے نا، یہ آج جتنی بھی بمباری ہوئی ہے مسلمان